خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. سیگمنٹ ہے ڈیبیٹ اور جس کا نام ہے ایک سے بڑھ کر ایک. کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے, پہلا کوارٹر فائنل راؤنڈ, اور یہ تینوں وہ کنٹیسٹنٹس ہیں جو سلیکشن راؤنڈ میں بہت سارے بچوں کی امیدوں پر پانی پھیر کر کوارٹر فائنل راؤنڈ تک پہنچ گئے. اب ان میں سے کوئی ایک بچہ یا بچی وہ ہے جو خوش نصیب جو سیمی فائنل راؤنڈ تک پہنچ جائے گا, اور صرف ایک مرحلہ ہوگا فائنل راؤنڈ تک پہنچنے میں اس کے لیے, اور وہ اگلا مرحلہ اس کے لیے فتح کا, کامیابی کا باعث بھی بن سکتا ہے. آج کی کارکردگی کرے گی فیصلہ کہ کون سا بچہ یا بچی سیمی فائنل راؤنڈ میں اپنا نام لکھوا رہا ہے. کنٹیسٹنٹ اے یعنی سجل جلالی ڈویژن اسکول سے ان کا تعلق ہے. کنٹیسٹنٹ بی سفیان علوی دی ایجوکیٹر اسکول کو ریپرزنٹ کریں گے. کنٹیسٹنٹ سی اقرا عدنان شاہ جہانگیر اکیڈمی سے تعلق رکھتی ہیں. آپ تینوں کا خیر مقدم ہے بیٹا, تیار رہیے. کیا موضوع ملا ہے آج؟ پیغام قرآن کے موضوع پر آج ان کی تقریر ہوگی, اور حسب روایت ہمارے منصفین پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اور بھائی محمد رضوان زیدی صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کیا حال ہے سلمان بھائی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ. سر بہت مبارک ہو کہ کب رمضان کا چاند نظر آیا اور کب ہم 19ویں روزے میں آ گئے. آج کوارٹر فائنل راؤنڈ بھی شروع ہو گیا الحمدللہ, اور بہت کامیابی کے ساتھ آپ نے اس پروگرام کو نہ صرف یہ ہے کہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, بلکہ عملی طور پر یہ آپ نے ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہے کیو ٹی وی نے کہ جس میں قرآن کریم کی بھی اصلاح ہو رہی ہے, اردو کی بھی اصلاح ہو رہی ہے, اور عقیدت و محبت کی فراوانی بھی نظر آتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. رضوان بھائی کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے, کچھ کہیے گا, یہ سفر کیسا رہا اب تک؟ پہلے راؤنڈ میں یہ تو بچے بیسٹ تھے اپنے اپنے مقابلوں میں, اب آگے دیکھتے ہیں کیا پرفارمنس دیتے ہیں, لیکن پیغام وہی ہے کہ آپ یہاں آئیں تو سمجھیں سبھی جیتے ہوئے ہیں, بس ٹیکنیکل بنیادوں پر جو مار کا سر کرے گا وہ پھر اگلے مرحلے کا حصہ بنے گا. صحیح بات ہے. آپ حضرات کی اجازت سے مقابلے کا آغاز. کنٹیسٹنٹ اے سجل جلالی ڈویژن اسکول, بیٹا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب والا السلام علیکم. جناب والا ساری بزرگی و عظمت اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کے لیے ہے. قرآن مجید اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے. اس نعمت خداوندی کے متبادل دنیا کی اور کوئی نعمت نہیں. قرآن مجید اسلامی احکام کا ایک جامع دستور اور ایک سر چشمہ ہے جہاں سے ہر موضوع, ہر علم کے لیے خیر و برکت, حکمت و عظمت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں, کیونکہ ہر علم اسلامی ہے اگر ہمارا مرکز و محور قرآن ہو. قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا. اس ماہ مبارک میں روزے کے ذریعے تزکیہ نفس کے بعد مومن کو قرآن پاک کا حامل بنا دیا گیا. سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ یہ نعمت تمہیں نصیب ہوئی. بس یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ کو چاہیے, جس پر بندوں کو چاہیے کہ خوش شکر منائیں. جناب والا قرآن کریم کا ہمارے لیے یہی پیغام ہے. قرآن کریم کا ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ چرند پرند, انسان, حیوان, دریا, پہاڑ, سمندر, گرمی, سردی, پھول, پھل, یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں. جناب والا سورہ قمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے. پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جناب والا مسلمانوں نے قرآن کو اپنایا اور اس پر عمل کیا, وہ معزز, سربلند اور خوشحال ہوئے. جناب والا قرآن کی مثال ان شمع فیروزہ کی طرح ہے جو رہتی دنیا تک چمکتی رہے گی اور قیامت تک انسانیت کو ہدایت اور سیدھا راستہ دکھاتی رہے گی. شکریہ. سجل جلالی, ان کے تو 43 سیکنڈز باقی تھے اور آج تو کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے بیٹا, تو آپ نے تقریر کو پورے ٹائم میں اپنے پوری باؤنڈری میں کیوں نہیں کیا؟ چھوٹی تقریر یاد کی تھی؟ نہیں تقریر تو اچھا اور بھی تھی تقریر؟ پوری تقریر. اچھا یہ ٹائم فریم سے بہت نیچے ہے. میرا خیال ہے کہ بچی تھوڑی سی, بیٹا تم ڈپریس ہوئی ہو کیا؟ اچھا خاصا بول رہی تھی, وہ بہت اچھی اٹھان تھے تمہارے, اور بھی آخر میں بھی اختتام ٹھیک تھا. نہیں تقریر تو خیر اوورال ٹھیک کی. ہاں چلیں دیکھتے ہیں. کنٹیسٹنٹ بی سفیان علوی دی ایجوکیٹر اسکول, جی بیٹا تیار ہیں؟ چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. اس کی تعلیمات دنیا و آخرت میں فلاح کی ضامن ہے. اس کی صرف تلاوت ہی موجب ثواب اور باعث خیر و برکت ہے. انسان کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو قرآن عطا کیا. جناب صدر, قرآن ایک جامع اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ہدایت پیش کرتا ہے.
قرآن کریم ہمیں جا بجا دعوت فکر و تدبر دیتا ہے، تو کیوں نہیں ہم غور و فکر کرتے، کیوں نہیں ہم اسے سمجھ کر پڑھتے، کیوں نہیں ہم اس سے ہدایت حاصل کرتے کہ ہمارے قلوب پر قفل لگ گئے ہیں۔ مومن کی تو صفت یہ بتائی گئی ہے کہ جب اس کے سامنے آیات قرآنی پڑھی جاتی ہے تو اس کا دل دہل جاتا ہے اور اس کی ایمان کی افزائش ہوتی ہے۔ جناب صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر خود عمل کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ جب تک وہ آپ سے سیکھی ہوئی 10 آیات پر عمل نہ کر لیتے، آگے نہ پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے اور اسے میرے غموں کا مداوا بنا دے۔ جناب صدر، قرآن کا پیغام ہے کہ وہ امت مسلمہ کے لیے ایک دستور حیات ہے۔ قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عزت والا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں بلندیوں کا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے اور جہنم سے نجات کے طریقے بتاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قیمتی ہونے کا طریقہ بتاتا ہے، انسان کو استقامت کا پیغام دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ قرآن کی اس طرح تلاوت کرو جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اور قرآن کا اصل پیغام تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسے اپنا امام اور رہنما بنائیں اور اس کے احکام کی روشنی میں الجھے ہوئے مسائل کو سلجھائیں۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ دراصل ظالم ہے، وہ دراصل کافر ہے، وہ دراصل فاسق ہے۔ جناب صدر، قرآن کریم ہمارے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ اگر ہم نے یقین و ایمان کے ساتھ قرآن سے معاملہ کر لیا تو پوری امت مسلمہ کے مسائل اس طرح حل ہو جائیں گے کہ جیسے کبھی موجود ہی نہیں تھے۔ اور آج اس وقت ہمیں ضرورت ہے اپنے اصل یعنی قرآن و سنت کی طرف لوٹنے کی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ 10 سیکنڈز ریمیننگ اور انہوں نے اپنی تقریر سمیٹ لی۔ سفیان علوی دی ایجوکیٹر اسکول سے ان کا تعلق ہے۔ کنٹسٹنٹ بی، بہت اچھی تقریر کی انہوں نے۔ اور اب ہماری کنٹسٹنٹ سی ہیں یعنی لاسٹ کنٹسٹنٹ اقرا عدنان، شاہ جہانگیر اکیڈمی۔ بیٹا تیار ہے؟ چلے وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی السلام علیکم۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم امت مسلمہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا انداز بیان دیکھیے کہ بندے کو خبردار کیا ہے اور اسے بتایا کہ قرآن نعمت کے ساتھ ساتھ ایک امانت بھی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پیغام قرآن کا، اس نعمت اور امانت کا صحیح معنوں میں حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ قرآن حکیم نے ہم سے پہلے آنے والوں کی زندگیاں بدل دی۔ صدر علی وقار پیغام قرآن کو پیغام قرآن جو لوگ پیچھے سے پڑھ لو، پیچھے سے پڑھ لو، حوصلے سے پیچھے سے پڑھ لو تھوڑا سا۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے ان کے یہ قرآن میں تائید کی گئی ہے۔ شروع سے پڑھ لوں، شروع سے پڑھ لوں۔ شروع سے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی السلام علیکم۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم امت مسلمہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا انداز بیان دیکھیے کہ بندے کو خبردار کیا ہے اور اسے بتایا کہ قرآن نعمت کے ساتھ ساتھ ایک امانت بھی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پیغام قرآن کا، اس نعمت اور امانت کا صحیح معنوں میں حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ قرآن حکیم نے ہم سے پہلے آنے والوں کی زندگیاں بدل دی۔ صدر علی وقار قرآن صرف اوراق پر مشتمل ایک کتاب کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمگیر سچائی کا نام ہے۔ یہ اس کا حق ادا کرنے والوں میں سچائی کے اوصاف پیدا کرتا ہے۔ قرآن معیار عدل ہے، حق ادا کرنے والوں کو عادل بناتا ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ قرآن میر کارواں ہے، پیغام پر عمل کرنے والوں کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ قرآن عدل ہے، عزم کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ صدر علی وقار پیغام قرآن پڑھنے، سمجھنے، سننے اور جاننے کے بعد ہم
ہمارے اوپر قرآن مجید کے کچھ حقوق بھی ہیں جو قیامت کے دن ہم سے طلب کیے جائیں گے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں ان کی تائید خود قرآن نے اپنے الفاظ میں ادا کی ہے۔ پہلا حق قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت کا ذکر اس آیت میں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے سامنے آیت پڑھتے ہیں اور اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق تلاوت کی تعلیم دی۔ یہ حق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب تک مسلسل چلا آ رہا ہے۔ صدر محترم، آج پیغام قرآن کو سمجھنے کے باوجود مسلمان ہدایت قرآن سے دور ہیں۔ اس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار، پریشان حال اور دوسروں کے دستے نگر ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کتاب مقدس کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی۔ دنیا کی ہر کتاب کا ہم نے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا، نہیں کیا تو صرف قرآن کا ہی نہیں کیا۔ آج ہم نے اس کا استعمال صرف اور صرف چند گنے چنے موقع تک محدود کر دیا ہے۔ یہ تو ایک دستور حیات، نور مبین اور مشعل راہ بن کر آیا۔ وہ زمانے میں معزز ہوئے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ شکریہ جی کنٹسٹنسی یعنی اقرا عدنان شاہ جہانگیر اکیڈمی پریشر لے لیا تھا کوارٹر فائنل کا، اور وہ پریشر جو تھا اس نے ان کو تقریر بھلا دی تھی، لیکن چلے کوئی بات نہیں، اور ہم نے دوبارہ کوارٹر فائنل تھا تو ہم نے موقع دیا، انہوں نے دوبارہ اپنی تقریر درست انداز سے کر لی۔ لیکن ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اور محمد رضوان زیدی صاحب سے پہلے ہم مجموعی طور پر رائے بھی لیں گے۔ یہ بتاتا چلوں کہ تینوں کنٹسٹنٹس کے ساتھ فریش ون بیکرز کی جانب سے بڑے تازہ ترین بیکڈ آئٹمز جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کھانا اور ذہانت بڑھانا اور اگلی تقریر میں آنا تو نہیں بھولنا نہیں بیٹا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سیلانی مسالہ جات والوں کی طرف سے، فوڈ بستی کی طرف سے، پیزا پوائنٹ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب پہلے آپ رائے دے دیجئے اور رضوان بھائی بھی رائے دے دیں اور پھر فیصلہ۔ جی ماشاءاللہ یہ بچے بہت اچھے ہیں، میں اس طرف جا ہی نہیں رہا کہ بھول گئے۔ ہم بھی بھول جاتے تو کون سی خاص بات ہے، آج بھی بھول جاتے ہیں، بالکل صحیح، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لائیو میں بھی بھول جاتے ہیں تو پھر سلمان بھائی سے پوچھتے ہیں اس بات بالکل نہیں حضور ایسا، کبھی کبھی یہ بھی محبت نہیں حضرت، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اس پر تو بالکل سوچنا نہیں گھر جا کر بھی کیا ہوا۔ صحیح، ہاں غلطیاں کی ہیں اور فاش غلطیاں کی ہیں، ٹھیک، اور تینوں نے کی ہیں، تینوں نے مل کر کی، جیتا ہے وہ بھی اجتماعی غلطیاں ہوئی آج، اغلاط کہ میں عقل کل ہو گیا، جو جیتا جو ہاری جو ہارا صحیح بات، جو بھی ہوا۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جب ہم مخاطب ہوتے ہیں کہ فلاں ہے فلاں فلاں ہے تو ہمیں ذرا سا خیال رکھنا چاہیے کئی چیزوں کا۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ریمارکس ہے میرے پاس۔ جی چرند پرند، تو چرند پرند تو سبھی کو پتہ ہے، صحیح، اور ایسا لگ رہا تھا کہ گفتگو میں کہ رٹا ہوا بہت زیادہ ہے، تو رٹے ہوئے اور فطری جو لہجہ ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے، وہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ سر بلند تو بلند ہونا چاہیے، اور پھر موجب ثواب ہے اور موجب ثواب ہے، اور موجب ثواب ہے اور موجب ثواب ہے، فرق ہے نا دونوں میں۔ پھر قلوب میں اور قلوب میں فرق ہے، قلوب دلوں کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیٹا ایک بات میں بہت واضح طور پہ آپ سے نصیحت کروں گا کہ نماز بغیر اہل بیت اطہار کی محبت کے مکمل نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو درود مکمل ہوتا ہے، آل کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے، بالکل صحیح، ایمان کا حصہ ہے یہ، بے شک بے شک۔ تو جب آپ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، اچھا ہے صاف صلی اللہ علیہ کہیے، وسلم کہہ رہے تو صاف کہیے، عبادت بالکل صاف کہیے اور شامل کیجئے، شامل نہیں کیا انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ یہ وسلم، میری نصیحت ہے، یاد رکھیے آل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بے شک صحیح فرما۔ اور آگے چلتے ہوئے بلندی، یہ تو چلیے مطابق، یہ تو سب قرآن اور قرآن، تو کہیں قرآن کہا ہے اور کہیں قرآن بھی کہتے رہے آپ لوگ، صحیح، اور معنوں میں اور معنوں میں فرق ہے، صحیح معنوں میں یہ ہے اور صحیح معنوں میں یہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پھر تذکرہ فرماتے ہیں اور تزکیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کا آیت کو آپ نے پڑھا ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو یزکی کے مطلب تزکیہ کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں، باہر طور کی چیز تھی اور بقیہ رہ گیا تو بھولتے تو عقل مند ہے، کوئی بات نہیں ہے، یاد رکھنا آئندہ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ رضوان زیدی صاحب کیا ریمارکس ہیں؟ ریمارکس ہی ظاہر سی بات ہے، پہلے راؤنڈ کے تینوں فاتح ہیں، اور غلطیاں وہی ہیں، بہرحال سیکھنے کا عمل ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوں سر بتاتے ہیں تو میں اپنی خود اصلاح بھی کرتا رہتا ہوں، یادداشتیں
میں تازہ ہوتی ہیں ساری چیزیں. بیٹا میں صرف جو ٹیکنیکل بات کروں سجل, آپ پچھلا راؤنڈ بھی بہت اچھا بولی تھی ماشاءاللہ. ایک تو پہلے مجھے ایسا فیل ہوا ہماری دونوں بیٹیوں نے کوارٹر فائنل کا پریشر زیادہ لیا. بالکل صحیح. بیٹیاں لاڈ پیار حالانکہ ہے نا گھر میں, ظاہر سی بات ہے بیٹے تو ہماری طرح پل جاتے ہیں کہیں سے بھی دھڑا دھڑ, لیکن بیٹیوں کا لاڈ پیار ہوتا تو اس کی وجہ سے ذرا سا کانفرنس شیک ہوا. تو تلفظ کی غلطیاں سر نے بتا دی ہیں, اور سفیان کوشش یہ کریں کہ ایک دم سے ختم نہ کریں تقریر کا اینڈ میں جو نشیب و فراز ہوتا ہے نا اس کی ٹیل کریں. اور اقرا بیٹا آپ اس تقریر کو سنیے گا بھی جا کے, جیسے آپ آخری جو لفظ ہوتا ہے نا وہ بہت ٹیل جو تھی بہت, اس نے ایسا کیا وہ یہاں چلا گیا, یہ جو آخری ہے نا یہ یوں جا کے یوں آ رہا ہے, یوں جا کے یوں آ رہا ہے, یوں جا کے یوں آ رہا ہے, مستقل ایک ہے انداز میں. اور دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ, ظاہر سی بات ہے یہ مقابلہ ہے اور سب کو برابر کا ہی گراؤنڈ ہم نے دینا ہے. تو جس کو جو یعنی کہ اگر آپ تقریر نہیں بھولتی تو یقیناً پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے. اس میں کوئی میں مشکل فیصلہ ہے, بہت مشکل فیصلہ, اس لیے کہ ہم کسی کی بھی دل آزاری نہیں کرنے بیٹھے اور انصاف کرنا یہ ہمارا ہم پہ فرض ہے لازم. بالکل صحیح. آپ کی یوں سمجھ لیجئے کہ جو آپ کو دوبارہ چانس ملا اس نے آپ کی پوزیشن کو جو ہے وہ متاثر کیا. اگر وہ عمل نہ ہوتا تو یقیناً اس وقت نتیجہ کچھ اور مرتب ہوتا, یہاں ترتیب پاتا. تو اس بنیاد پر بھی, اور سفیان اچھا بھی بولا, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی غلطی سے وہ فاتح قرار پائے ہوں. تو آج کے فاتح جو ہیں وہ سفیان علوی سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے بہت مبارک ہو. ہاتھ اٹھائیے, یہ بچہ سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے ماشاءاللہ سلیکٹ ہو گیا. اور دونوں بچیاں میری, بچی سے سیکھ لو, دیکھو مسکرا رہی ہے, آئندہ جیتے گی اور تم بھی جیتو گی. تو تم بھی تو مسکرا رہی تھی. ہاں مسکراؤ, مسکرانا چاہیے بیٹا, ایسے نہیں ہوتے. دیکھو گرتے ہیں شاید سواری میدان جنگ میں. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ کہ انسان یہ جو بچیاں ہماری یہ بیچاری اس لیے تھوڑا سا دل برداشتہ ہو جاتی ہیں کہ میں اتنی تیاری سے آئی تھی اور مجھے آگے جانا تھا. کوئی بات نہیں بیٹا, مقابلے بہت ہیں. فریش ون بیکرز کی طرف سے تحفے آپ کے لیے, WB بائی ہمانی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں, سوری پزا پوائنٹ کی طرف سے, WB بائی ہمانی وہ قرات کے مقابلے کے ہیں, کوئی بات نہیں. پزا پوائنٹ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں, فوڈ بستی کی طرف سے سیلانی مسالہ جات اور فریش ون بیکرز, جیسے کہ پہلے بتایا. یہ چاروں تحفے آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے. اور کوئی بات نہیں, مقابلے بہت ہیں, ہے نا سجل؟ اگر سجل مسکرا رہی ہے, آنکھوں میں اس کی چمک بھی ہے. تم بھی مسکراؤ بیٹا, مسکراؤ جلدی سے. شاباش. چلو کوئی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, رضوان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. وقفے کے بعد ہوگا کوئز کمپٹیشن, یعنی معلومات ہی معلومات.